السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ پاکستان آزاد ہے مگر ہم ابھی بھی غلام ہیں۔ 14 اگست کا دن ہمارے لیے محض ایک تاریخی یادگار نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان، ہماری شناخت اور ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے ان لاکھوں قربانیوں کی جن میں ماؤں نے اپنے جگر گوشے قربان کیے، نوجوانوں نے اپنے لہو سے زمین کو سرخ کیا، لیکن ان قربانیوں کی بنیاد صرف ایک خواب تھا کہ جب پاکستان حاصل کر لیا جائے گا تو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی، اور جو نظام ریاست قائم کی جائے گی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت کے مطابق ہوگی۔ یہ ملک محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک نظریہ تھا کہ یہاں ہم اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہاں عدل، امن اور دین غالب ہوگا، ہر مسلمان آزاد ہوگا کہ وہ اپنے رب کی بندگی کرے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج سوال جو ہے وہ یہ ہے، کیا ہم نے اس وعدے کو پورا کیا؟ کیا یہ زمین، کیا یہ ملک پاکستان واقعی لا الہ الا اللہ کی گواہ بن چکی ہے؟ کیا یہاں عدل، امانت اور دیانت کا بول بالا ہے، یا پھر ہم نے قربانی کی اصل روح کو فراموش کر کے پھر سے جھوٹ، رشوت، ظلم اور گناہوں کی غلامی اختیار کر لی ہے؟ ہمارا وطن تو الحمدللہ ماشاءاللہ آزاد ہے، مگر ہمارے دل بھی کیا آزاد ہیں؟ ہمارے ملک پاکستان میں ہمارا اپنا پرچم اللہ کے فضل و کرم سے لہرا رہا ہے، مگر کیا ہمارے گھروں میں قرآن کا پرچم لہرا رہا ہے؟ کیا قرآن کی صدا بلند ہے؟ ہم انگریز کی غلامی سے تو نکل آئے ہیں، مگر کیا ہم آج بھی اپنے نفس اور شیطان کے غلام تو نہیں ہیں؟ آج اس 14 اگست پر ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہوگا، اور اس کا جواب ہمیں خود دینا ہوگا۔ یہ جواب کوئی دوسرا ہمارے لیے نہیں دے سکتا، یہ جواب ہمارے اپنے دل اور اعمال سے نکلنا چاہیے۔ اگر جواب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس کے نظریے کے مطابق بنا دیا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہوگا اور اس پر قائم رہنا ہوگا، لیکن اگر جواب یہ ہے کہ ہم نے ابھی جھوٹ، دھوکے یا ناانصافی، بے حیائی اور گناہوں کے غلام ہیں، تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہماری آزادی ابھی ادھوری ہے۔ آزادی کا جشن صرف جھنڈے لہرانے یا نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے کہ ہم اپنے ملک کو ویسے بنائیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور جب تک یہ عہد پورا نہیں کیا جائے گا تو آزاد ہو کر بھی ہم غلام رہیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آزادی کا حقیقی مطلب کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرے عزیزو، اسلام کی نظر میں آزادی صرف سیاسی اور جغرافیائی قید سے نکلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس طاقت، ہر اس خواہش، ہر اس گناہ سے نجات پانے کا نام ہے جو انسانوں کو اللہ کی بندگی سے روکے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ یعنی اصل آزادی اس شخص کو ملتی ہے جو اللہ کی ہدایت کو اختیار کر لیتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، یعنی جو شخص نفس کی غلامی سے آزاد ہو وہی حقیقی آزادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی ملک آزاد ہو لیکن اس ملک میں رہنے والے افراد لوگ جھوٹ، رشوت، فحاشی، بے حیائی، ظلم اور خود غرضی کے غلام ہوں تو یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور قسم کی غلامی ہے۔ حقیقی آزادی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا ہی بندہ ہو، نہ خواہشات کا، نہ شیطان کا، نہ دنیا کے دباؤ کا۔ یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ہجرتیں کی، قربانیاں دیں، اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا، اور یہی وہ آزادی تھی جس کے لیے ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، تاکہ یہاں ایک مسلمان ایک آزاد دل کے ساتھ اپنے رب کی بندگی کر سکے۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ آزادی تو مل گئی مگر دل غلام ہے۔ میرا عزیزو، اللہ نے ہمیں ایک آزاد سرزمین دی ہے، ایک پرچم دیا ہے اور ایک پہچان دی ہے، مگر سوال تو یہ ہے کہ ہم نے اس آزادی کا حق ادا کیا؟
آج ہمارے بازاروں میں بے حیائی کا سیلاب ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کے بجائے موبائل کی اسکرینیں جگمگا رہی ہیں، میرے معاشرے کے نوجوان راتیں جاگتے ہیں مگر نماز فجر کے لیے نہیں۔ ہم نے انگریز کی غلامی سے نجات پائی ہے مگر ہمارے نفس شیطان کی غلامی میں جکڑ گئے ہیں۔ ہم نے غیر مسلم حکمرانوں سے آزادی حاصل کر لی مگر سود، حرام کاروبار اور حرام تعلقات کے قیدی بن گئے۔ ہم نے زمین کو تو آزاد کرایا مگر دلوں کو آزاد نہ کروا سکے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ غلامی سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جسم کی غلامی تو زنجیریں تو توڑ سکتی ہیں مگر دل کی غلامی صرف توبہ، ایمان اور اللہ کی اطاعت سے ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم نے آج بھی اس غلامی سے نجات نہ پائی تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ آزادی اللہ ہم سے چھین نہ لے، پھر نہ رہے گی زمین آزاد تو نہ دل۔ اگر آخری بات، آزادی کی حفاظت کیسے کی جائے؟ میرے عزیزو، آزادی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ آزادی آنے والی نسلوں تک قائم رہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اس آزادی کی حفاظت صرف ایک طریقے سے ممکن ہے کہ ہم اس سرزمین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دیں۔ آزادی کی حفاظت کے لیے چند عملی اقدام بتا کر اجازت چاہوں گی کہ پہلے نمبر پر ایمان کی مضبوطی، اپنے عقیدے کو اور عمل کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں بنا سکتی۔ دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی، یہ ایک مومن کا شیڈول ہے جو اس کی زندگی کو ڈسپلن دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر گناہوں سے توبہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنتی ہے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پر عدل اور امانت داری، اپنے معاملات میں سچائی اور انصاف کو اپنانا ہے، چاہے جو معاملہ ہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پانچویں نمبر پر قوم کی خدمت کرنی ہے، تعلیم، صحت، خیرات اور اخلاقی تربیات کے ذریعے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے۔ چھٹے اور آخری نمبر پر قرآن کو دستور بنانا ہے۔ پاکستان کا اصل آئین جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اسی کو اصل قانون مان کر زندگی گزارنی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم نے اپنے وطن کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دیا تو یہ آزادی دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا تو اس بات کا ڈر ہے کہ یہی آزادی ہم سے چھین نہ لی جائے۔ آئیے اس 14 اگست پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم صرف اللہ کے غلام بن کے رہیں گے۔ ہم اپنے وطن کو عدل، امن اور ایمان کا گہوارہ بنائیں گے، اور ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایسا پاکستان چھوڑ کر جائیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عملی نمونہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔